علامہ خادم حسین رضوی کی زندگی کے وہ حقائق جو اب نہیں جانتے۔ مولانا خادم حسین رضوی ایک باب تمام ہوا۔ ناظرین، مولانا خادم حسین رضوی بریلوی مکتب فکر کے عالم دین اور مذہبی سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان کے بانی تھے۔ سیاست میں آنے سے قبل خادم حسین رضوی لاہور میں محکمہ اوقاف کی مسجد میں خطیب تھے۔ انہوں نے ممتاز قادری کی سزا پر عمل درآمد کے بعد کھل کر حکومت وقت پر تنقید کی، جس کی وجہ سے محکمہ اوقاف نے ان کو فارغ کر دیا۔ آج کی پوسٹ میں ہم مولانا خادم حسین رضوی کی زندگی کے بارے میں وہ باتیں بتانے جا رہے ہیں جن کے بارے میں آپ پہلے سے نہیں جانتے۔ خادم حسین رضوی 3 ربیع الاول 1386 بمطابق 22/3/1966 کو لکھنؤ کے علاقے ضلع اٹک میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام حاجی لال خان۔ خادم حسین رضوی نے ابتدائی تعلیم میں 4th کلاس تک اپنے گاؤں نکا کلاں کے اسکول سے حاصل کی۔ اس کے بعد دینی تعلیم کے لیے ضلع جہلم چلے گئے۔ اس وقت ان کی عمر بمشکل 8 سال کی تھی اور یہ 1974 کی بات ہے۔ وہاں حافظ غلام سنت کے استاد تھے۔ 1978 میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ حفظ و تجوید کے بعد درس نظامی پڑھنے کے لیے جامع مسجد وزیر خان لاہور میں قاری منظور حسین کے پاس آ گئے۔ انہوں نے آپ کو جامعہ نظامیہ لاہور میں داخل کرا دیا۔ بعد ازاں حافظ خادم حسین نے پہلی ملازمت 1993 میں محکمہ اوقاف پنجاب میں کی۔ اس سلسلے میں اب داتا دربا لاہور کے نزدیک واقع پیر مکی مسجد میں خطیب تھے۔ جب محکمہ اوقاف کی ملازمت ترک کی تو اس وقت اب کی تنخواہ 20,000 ماہانہ تھی، جو اب ختم ہو چکی ہے۔ پھر یتیم خانہ لاہور روڈ کے قریب واقع مسجد رحمت اللہ علیہ میں خطیب رہے، جہاں سے انہیں 15,000 ماہانہ مشاہدہ ملا۔ پھر انہوں نے 1990 میں جامعہ نظامیہ میں علم صرف کا درس دینا شروع کیا۔ 1993 میں محکمہ اوقاف لاہور کی طرف سے دربار صاحب کا نواں والد گجرات میں خطابت و امامت کے لیے آپ کا تقرر ہوا۔ بعد ازاں دربار حضرت شاہ ابو العمالی کی مسجد میں تبادلہ ہوا۔ وہاں حکومتی پالیسیوں پر تنقید کی وجہ سے 4 ماہ کے لیے معطل کر دیے گئے۔ اس کے بعد بحال ہو کر پیر مکی صاحب لاہور کی مسجد میں فرائض انجام دینے لگے، لیکن حکومتی پالیسیاں حسب معمول ان کا ہدف تھیں، خاص طور پر ممتاز قادری کے حوالے سے ان کا حکومت کے برعکس تھا، جس کا اظہار وہ سرکاری پلیٹ فارم پر کرتے تھے۔ نتیجے کے طور پر ملازمت کا یہ سلسلہ زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا اور محکمہ اوقاف نے انہیں ملازمت سے فارغ کر دیا۔ ممتاز قادری رہائی تحریک کے محرک اور سرپرست اعلیٰ رہے۔ تحریک فدائیان ختم نبوت کے امیر رہے۔ ان کا سیاست میں آنے کا سبب ممتاز قادری کی سزائے موت۔ ممتاز قادری کی سزا کے بعد تحریک لبیک یا رسول اللہ کے سرپرست اعلیٰ رہے۔ بعد ازاں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی سے اختلاف کی وجہ سے اپنی الگ تحریک لبیک پاکستان بنا لی۔ انہوں نے بہت جلد اپنے سخت بیانات سے قدامت پسند طبقے میں اپنی جگہ بنائی۔ ان پر 2016 میں توہین مذہب کے قانون کے حق میں ریلی نکالنے پر لاٹھی چارج کیا گیا اور انہیں گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد 2017 میں NA 120 لاہور کے ضمنی انتخاب میں پہلی بار سیاسی منظرنامے پر نمودار ہوئے اور 7,000 ووٹ حاصل کر کے سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ پشاور کے ضمنی الیکشن میں تقریباً 10,000 ووٹ حاصل کیے۔ لودھرا کے الیکشن میں بھی ان کی تنظیم کو 11,000 کے قریب ووٹ پڑے۔ 2017 میں نواز شریف حکومت نے ایک پارلیمانی بل میں حکومت کی طرف سے قانون ختم نبوت کی ایک شق میں الفاظ بدل دیے، جس پر ہر طرف سے صدائے احتجاج بلند ہوئی۔ خادم حسین رضوی نے بیانات کی بجائے عملی قدم اٹھایا اور نومبر 2017 میں فیض آباد انٹرچینج پر کئی دن دھرنا دیا، جس کی وجہ سے وزیر قانون زاہد حامد کو استعفیٰ دینا پڑا۔ اس وجہ سے تنقید کا نشانہ بھی بنے۔ 2018 میں جب عالم نے حضور کے خواہوں کی نمائش کی وسطی کی تو اپنے دوبارہ لاہور کا اسلام آباد مارچ کیا اور دھرنا دیا۔ اس کے بعد آسیہ نام کی ایک عورت پر توہین رسالت کا الزام لگایا گیا۔ ہائی کورٹ نے اسے موت کی سزا سنائی، لیکن سپریم کورٹ نے اسے رہائی نہیں دی، جس پر خادم حسین رضوی کا شدید رد عمل سامنے آیا، جس کے نتیجے میں خادم حسین رضوی اور ان کی تنظیم کے عہدیداروں اور معاونین کو گرفتار کر لیا گیا۔
ناظرین، خادم حسین پر عوامی مقامات پر مخالفین کو گالیاں دینے کے حوالے سے بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن خادم حسین کا کہنا تھا کہ اس طرح کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے پاک کتاب میں بیان فرمائے۔ اگر ان کی ذاتی زندگی کی بات کریں تو خادم حسین رضوی کی شادی اپنے چچا کی بیٹی سے ہوئی، جو اب کے والد لال خان نے رشتہ پسند کیا تھا۔ 1993 میں محکمہ اوقاف میں خطیب کی ملازمت کے بعد یہ شادی ہوئی۔ ان کے 2 بیٹے حافظ محمد سعد، حافظ محمد انس اور 4 بیٹیاں ہیں۔ دونوں بیٹے حافظ قرآن ہیں اور درس نظامی کا کورس کر رہے ہیں۔ ان کی مادری زبان پنجابی جبکہ فارسی پر بھی مکمل عبور حاصل تھا، شاعری سے بھی لگاؤ تھا۔ کلام اقبال کے حافظ تھے۔ وفات سے چند دن پہلے فیض آباد پر پھر دھرنا دیا۔ اس بار ان کا مطالبہ فرانس کے سفیر کو پاکستان سے نکالنا تھا، کیونکہ فرانس کے صدر نے گستاخانہ خاکوں کی حمایت کی تھی۔ روحانی طور پر خادم حسین سلسلہ نقشبندیہ میں خواجہ محمد عبد الواحد المعروف حاجی پیر صاحب کالا دے جہلم سے مرید تھے۔ ناظرین، خادم حسین 2009 میں پیش آنے والے ایک حادثے میں وہ معذور ہو گئے اور وہ وہیل چیئر تک محدود ہو گئے تھے۔ مولانا خادم حسین رضوی کے بڑے بھائی امیر حسین رضوی گاہ میں مسجد تعمیر کروا رہے تھے، تو وہ اس سلسلے میں 2009 میں اپنے گاہ جانے کے لیے سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک ڈرائیور کو نیند آ گئی اور ایک موڑ سے گاڑی نیچے جا گری۔ اس حادثے میں مولانا خادم حسین رضوی کے سر اور مغز میں شدید چوٹیں آئیں، جس کے باعث ان کے جسم کا نچلا حصہ معذور ہو گیا تھا۔ خادم حسین رضوی 19 نومبر 2020 بروز جمعرات بوجہ علالت بام جون سال لاہور میں وفات پائی۔ 21 نومبر 2020 بروز ہفتہ کو صبح 10 بجے نماز جنازہ گراؤنڈ مینار پاکستان میں ادا کی گئی۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ 2017 سے لے کر 2022 تک تحریک لبیک کے 400 سے زیادہ کارکن شہید کر دیے گئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں گرفتار بھی ہوئے ہیں، جن کے 7A اور اس طرح کے بہت سے ناجائز مقدمات لگائے گئے ہیں۔ خادم حسین رضوی صاحب پہ 1400 کے قریب مقدمات دائر کیے گئے۔ تمام مرکزی قائدین اور کارکنان پہ پر مقدمہ دائر کیے گئے اور بہت سے مرکزی قائدین پہ فور شیڈول لگایا گیا۔ تحریک لبیک جب بھی میدان عمل میں آئی، دین اسلام کی خاطر آئی، تحریک لبیک کو روکنے کے لیے جب فورسز ناکام ہو گئی تو تحریک لبیک کے قائدین اور سربراہ کلیکشن صرف ایڈجسٹمنٹ دوسری لالچ دیے گئے بوریوں میں بھر کر پیسے لائے گئے، لیکن قائدین نے حکومت کی تمام آفر کو جوتے کی نوک پر رکھا۔ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں تحریک لبیک پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ تحریک لبیک کارکنان کو سیدھی گولیاں ماری گئیں، کل ان پر تیزاب ڈالا گیا، اس کے باوجود تحریک لبیک کا ایک ہی نعرہ انہیں جانا انہیں مانا۔ اس دوران حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو غیر قانونی طور پر گرفتار کر کے 8 مہینے جیل میں کال کوٹری میں رکھا گیا۔ تحریک لبیک جب بھی میدان میں آئیں تو دین اسلام کی خاطر آئی اور باقی جماعتیں جب بھی باہر آئی اپنے لالچ اور اقتدار کے لیے۔ بھائی، اب پاکستانی عوام کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ووٹ چور لٹیروں اور یہودیوں کے ایجنٹوں کو دینا ہے یا پھر اسلام کی خاطر مٹنے والے مجاہدین تحریک لبیک کو دینا ہے۔ ووٹ ایک امانت ہے جس کا جواب آخرت میں سب کو دینا۔ ایک طرف اسلامی جماعت تحریک لبیک اور دوسری طرف یہودیوں اور ہندو کے ایجنٹ پی ٹی آئی اور نون لیگ۔ فیصلہ آپ کا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ویڈیو کو